بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد شفیع شاہ بولا، لگتا ہے کوسٹ گارڈ کا جہاز پرنسس کا سراغ کھو بیٹھا ہے اور اندھیرے میں ادھر ادھر ٹامگٹوئیاں مار رہا ہے، جبکہ ہم تو اس سے بھی بہت پیچھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ لوگ نکل جائیں گے۔ میرے حلق سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ سر، آپ چاہتے ہیں وہ بھاگنے نہ پائیں؟ شفیع شاہ نے گویا تصدیق چاہی۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ میں کیا چاہوں گا؟ ساری تکلیف اس لیے تو نہیں اٹھائی تھی کہ آخر میں یہ لوگ اطمینان سے رخصت ہو جائیں۔ مجھے اپنی بے بسی پر جھنجھلاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ سر، وہ لوگ اب زندہ تو ہاتھ نہیں آ سکتے۔ آپ اجازت دیں تو انہیں اگلے جہان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کیا مطلب؟ سر، میں نے ایک کام آپ کی اجازت کے بغیر ہی کر ڈالا تھا۔ آپ سے اجازت لینے یا مشورہ کرنے کا وقت نہیں تھا۔ آپ صرف یہ بتائیں، کیا ان کے بھاگ جانے کی نسبت ان کا مر جانا بہتر نہیں ہے؟ یقیناً بہتر ہے۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ شفیع شاہ نے چوبی نشست کے نیچے سے سیاہ رنگ کا ایک ریڈیو سا نکالا۔ اس کے ایک کونے سے اس نے کھینچ کر ایریل نکالا اور اسے ہوا میں بلند کرتے ہوئے ایک بٹن دبا دیا۔ بہت دور کہیں سے دھماکے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ دھماکہ یقیناً زوردار رہا ہوگا۔ ہم تک اس کی آواز بہت ہلکی پہنچی تھی۔ فاصلہ بہت زیادہ معلوم ہوتا تھا۔ میں نے تاریکی میں چاروں طرف نظر دوڑائی۔ ایک جگہ مجھے پھلجھڑیاں سی پھوٹتی دکھائی دیں، پھر ننھے ننھے شعلوں کے پلائی سرے لہراتے دکھائی دیے۔ بچپن میں جغرافیے میں زمین گول ہونے کے کچھ ثبوت پڑے تھے۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ سمندر میں دور کی چیزوں کے صرف بالائی حصے دکھائی دیتے ہیں۔ اس وقت شاید یہی ہو رہا تھا۔ ہمیں منظر پورا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے شفیع شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے پرنسس کے کسی حصے میں ریڈیو کنٹرولڈ تارپیڈو فٹ کر دیا تھا؟ جی ہاں، شفیع شاہ نے آہستگی سے جواب دیا۔ مجھے ایک مناسب موقع نظر آ گیا تھا۔ یہ قاسم بجلی کے آدمیوں کے ہتھے چڑھنے سے کچھ ہی دیر پہلے کی بات ہے۔ میں نے سوچا حفظ مقدم کے طور پر کچھ کر دینا چاہیے۔ مجھے اندیشہ تھا کہ یہ بوٹ کسی ایسے کام میں استعمال ہوگی جسے ہم ہوتے دیکھنا نہیں چاہیں گے، لیکن شاید ہم اسے روکنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ حالات نے ثابت کر دیا کہ میرا اندیشہ درست ہی تھا۔ چنانچہ تم نے موٹر بوٹ کو اس ریڈیو کنٹرول تارپیڈو سے اڑا دیا؟ میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ آپ دیکھ رہے تھے سر کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، شفیع شاہ دھیمے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے بوٹ کے ساتھ ان سب لوگوں کے بھی پرزے اڑ گئے ہوں گے۔ میں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، زیادہ امکان تو یہی ہے، شفیع شاہ نے جواب دیا۔ کچھ ٹیکنیکل اصطلاحیں استعمال کرنے کے بعد بولا، یہ تارپیڈو اوسط درجے کی ایک بحری جہاز کے پرخچے اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ تارپیڈو عام طور پر صرف بحری جہازوں کے پیندے میں سوراخ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن یہ بہت مختلف قسم کا تارپیڈو تھا۔ تم لوگ اب مجھ سے بالا ہی بالا کام کرنے لگے ہو، باغی سے ہوتے جا رہے ہو۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، کچھ دہشت گرد بھی معلوم ہونے لگے ہو۔ شفیع شاہ نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ سر، ان لوگوں سے دوسرے طریقوں سے کہاں نپٹا جا سکتا ہے؟ پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا، سر آپ ناراض تو نہیں ہے نا؟ تم ناراضی کی بات کر رہے ہو شفیع شاہ؟ میں نے آہ بھر کر کہا، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے کہ یہ نیک کام میں اپنے ہاتھ سے کیوں نہ کر سکا۔ یہ تو ہمارے غیر ملکی دشمن تھے۔ خود ہمارے اپنے بہت سے ہم وطن ایسے ہیں جن کے بارے میں میرا دل چاہتا ہے کہ انہیں کسی بہت بڑے بحری جہاز میں بھر کر سمندر میں کہیں بہت دور لے جا کر اس جہاز کو اسی طرح کسی بہت طاقتور ڈائنامائٹ سے اڑا دوں، اور اوپر سے احتیاطاً کسی ایسی دوا کا اسپرے بھی کراؤں جس سے ان کے جراثیم دوبارہ ہمارے ملک تک نہ پہنچ سکیں۔ لیکن کیا کروں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ تم نے جو کچھ کیا اچھا کیا، کسی حد تک تو قصہ پاک ہوا۔ دور جلملاتی روشنیوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ کوسٹ گارڈ کا جہاز اب تک پرنسس کے تعاقب میں غلط سمت میں سفر کر رہا تھا۔ اب جہاز پر موجود لوگوں نے شاید بہتر طور پر دھماکہ سن لیا تھا اور بوٹ کے پرخچے اڑنے کا منظر بھی دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ ہماری نسبت پھر بھی اس مقام سے زیادہ قریب تھے۔ اب جہاز کا رخ اسی طرف ہو گیا تھا جہاں پانی کی سطح پر کچھ شعلے رقصاں دکھائی دے رہے تھے۔
یہ پانی کے سینے پر آگ کا رقص تھا۔ ہمارا ٹرالر بھی حتی الامکان تیز رفتاری سے اس سمت میں رواں تھا۔ کہیں یہ کوسٹ گارڈ کا جہاز بھی تمہاری ہی وجہ سے تو نہیں آیا ہے؟ میں نے اب ذرا سیدھا کھڑا ہوتے ہوئے شفیع شاہ کو اندھیرے میں گھورا۔ اب میں اپنے آپ کو اس قابل محسوس کر رہا تھا کہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکوں۔ نہیں سر، اس جہاز پر آپ کو کچھ ایسے لوگ ملیں گے جنہیں دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ مثلاً اب مجھے زبان کھولنا ہی پڑے گی، شفیع شاہ کراہ کر بولا۔ آپ سے بالا ہی بالا تھوڑا سا کام رحیلہ نے بھی کیا ہے سر، وہ آج صبح کراچی پہنچ چکی تھی۔ اوہ، میں نے گویا تکلیف کے عالم میں کہا، تم سب اب باغی ہوتے جا رہے ہو۔ میں دی سرکل کو توڑ دوں گا جس کے جو دل میں آئے کرتے پھرنا۔ شفیع شاہ میری مصنوعی خفگی سے متاثر ہونے کی بجائے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، سر اپنا جھوٹ موٹ کا غصہ ذرا بچا کر رکھیے، ابھی تو میں آپ کو ایک اور سونے پر سہاگا قسم کی خبر سنانے والا ہوں۔ وہ کیا؟ میں نے گویا سہم کر پوچھا۔ اس کے ساتھ نفیس صاحب بھی ہیں، رحیلہ اکیلی نہیں آئی ہے۔ مروا دیا۔ میں کراہ کر دوبارہ سائیڈ بورڈ پر بیٹھ گیا، گویا میری ٹانگوں سے جان نکل گئی ہو۔ میں صرف ایکٹنگ ہی نہیں کر رہا تھا، حقیقت یہ تھی کہ اس اطلاع سے مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ شفیع شاہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، کوسٹ گارڈ کے جہاز پر کوسٹ گارڈز والوں کے ساتھ دراصل رحیلہ اور نفیس صاحب ہی موجود ہیں۔ ممکن ہے نفیس صاحب کے ساتھ ان کے اپنے بھی کچھ آدمی موجود ہوں۔ رحیلہ کو تم نے بلوایا ہے؟ میں نے شفیع شاہ کو گھورا۔ نہیں سر، مجھے تو اس کا موقع ہی نہیں ملا، وہ خود ہی آئی ہے۔ اسے تو معلوم ہی تھا کہ آپ اس جزیرے پر قاسم بجلی کے ہاں آ رہے ہیں، اور وہ یہ بات نفیس صاحب کو بتائے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں نے مصنوعی تعصب سے کہا، حالانکہ میں اپنی دانست میں نفیس صاحب سے چھپ کر اور بہانہ بنا کر یہاں آیا تھا، ایسا معلوم ہوتا ہے رحیلہ اب کوئی بات ان حضرت کو بتائے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ چلیں، کوئی حرج نہیں سر، ان سے ہمیں کوئی مدد ہی ملتی ہے، ہماری طاقت ہی بڑھتی ہے۔ شفیع شاہ نے خوش دلی سے گویا مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ نفیس صاحب کے پاس کچھ زیادہ ہی پاور ہے پیارے، ہم جیسے چھوٹے موٹے لوگوں کو تو ان سے مدد لینا بھی مہنگا پڑتا ہے۔ ہم لوگ خاموشی سے اپنا کام کر گزرنے کے عادی ہیں، وہ دوم دھڑکے سے آتے ہیں۔ اب یہی دیکھ لو، کوسٹ گارڈ کا جہاز لیے چلے آ رہے ہیں، شکر ہے پورا بحری بیڑا لے کر نہیں آ گئے۔ ان کی آمد سے فائدہ تو ہوا سر، شفیع شاہ مجھے قائل کرنے پر تلا ہوا تھا۔ انہی کی وجہ سے تو ریڈ ڈاٹ والوں نے تصادم مول لیے بغیر عجلت اور خاموشی سے نکل جانے کا فیصلہ کیا، ورنہ جس طرح مجھے موقع پر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی تھی، اگر وہ بھی نہ نمودار ہوتے تو ریڈ ڈاٹ والے تو آپ کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ لیکن اب بھی ریڈ ڈاٹ والوں کا صفایا تمہاری ہی کوششوں اور پیش بندی سے ہوا۔ اگر تم نے پرنسس کے ساتھ محض احتیاطاً تارپیڈو فٹ نہ کیا ہوتا تو ہم سب ان کی تلاش میں ٹامکٹویاں مارتے رہتے اور وہ صاف نکل جاتے۔ میں نے کہا، چلیں اسی طرح کام ہو جاتا ہے، کچھ فائدہ ہمیں نفیس صاحب کی طرف سے پہنچ جاتا ہے، کچھ کام ہم خود کر لیتے ہیں۔ اب تو مجھے حوصلہ ہونے لگا ہے کہ ہمارا یہ چھوٹا سا دوستوں اور خیر خواہوں کا گروپ دی سرکل بہت بڑے بڑے کام سر انجام دے سکتا ہے۔ شفیع شاہ بولا، لگتا ہے تم لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی نفیس صاحب کو برداشت کرنا پڑا کرے گا۔ میرے ساتھیوں میں ان کی لابی مضبوط ہوتی جا رہی ہے، میں نے غمناک لہجے میں کہا۔ شفیع شاہ ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا، سر یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان جیسے آدمی کے ساتھ ہمارے ایسے تعلقات ہو گئے ہیں کہ وہ ہر مرحلے پر خود ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہونے کے لیے چلے آتے ہیں، ورنہ ان کے تو محض ایک ٹیلی فون پر نہ جانے کیا سے کیا ہو جاتا ہے، اور ان کی صرف ایک نظر کرم کے لیے نہ جانے کیسے کیسے لوگ کیا کیا جتن کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، مجھے ان کا جغرافیہ مت بتاؤ، کسی زمانے میں نے ان کے ساتھ بہت مغز ماری کی ہے، جب تک وہ ہم پر مہربان ہوئے تب تک ہمارا ملیدہ بن گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ شفیع شاہ مجھے سہارا دیتے ہوئے بولا، اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟
کئی ماہ کا بیمار، میں نے جواب دیا، لیکن پھر بھی پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ جب میں پرنسس پر تھا اس وقت تو یہی محسوس ہو رہا تھا جیسے میرا انتقال پرملال ہو چکا ہے، لیکن کسی نامعلوم وجہ کے تحت ذہن کسی حد تک کام کیے جا رہا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اندر لے چلوں، آپ آرام سے لیٹ جائیے۔ یہ لیٹنے کا وقت نہیں ہے پیارے، میں نے صحیح طور پر کھڑا ہوتے ہوئے کہا۔ یہ خوش کن نظارہ دیکھنے کے لیے تو شاید میں بستر مرگ سے بھی اٹھ کھڑا ہوتا کہ بیک وقت ریڈ ڈاٹ کے ساتھ خاص آدمی جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ کیا ان لوگوں میں ڈاکٹر برنارڈ بھی شامل تھا؟ شفیع شاہ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، قدرت شاید ہماری مزید مدد کرنا چاہتی ہو، شاید وہ ابھی ملک میں ہی موجود ہو۔ اگر وہ بھی اس بوٹ میں ہوتا اور اس کے بھی پرخچے اڑ جاتے تو شاید تجھے زندگی بھر پچھتاوا رہتا۔ اب ایک آس رہے گی کہ وہ کبھی نہ کبھی ہاتھ لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مجھے اس پراسرار سی لڑکی کے بارے میں بھی تجسس رہے گا جس کی آنکھیں اسیبی قسم کی کون ہے اور کہاں غائب ہے۔ ریڈ ڈاٹ کے جن لوگوں کے بارے میں ہمیں علم تھا، ان میں سے اب صرف یہ دو ہی باقی رہ گئے ہیں جو ابھی ہمارے ہتھے نہیں چڑھے۔ اگر یہ دونوں بھی اپنے انجام کو پہنچ جائیں تو شاید ہم یہ کہہ سکیں کہ ریڈ ڈاٹ کا قلع کما ہو گیا۔ ڈاکٹر برنارڈ کو انجام تک پہنچانے سے پہلے اس سے راحیلہ کا چہرہ بھی ٹھیک کرانا ہوگا۔ اس دوران ہم اس مقام کے قریب پہنچ چکے تھے جہاں پرنسس دھماکے سے تباہ ہوئی تھی۔ وہاں ابھی تک سمندر کے سینے پر شعلوں کا رقص جاری تھا۔ وہ بڑا ہی عجیب سما تھا، واقعی ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ سمندر میں آگ لگی ہوئی تھی، پانی سے شعلے اٹھ رہے تھے۔ ذرا پانی کی سطح پر بہت سا تیل پھیل گیا تھا جس نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس کے علاوہ بوٹ کے بعض ٹکڑوں میں بھی آگ لگی ہوئی تھی جو ابھی تک ادھر ادھر تیر رہے تھے۔ ان میں سے کچھ کے ساتھ شاید انسانی گوشت کے لوتھڑے بھی چپکے ہوئے تھے جو کوئلہ ہو چکے تھے اور فضا میں گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کوسٹ گارڈ کا جہاز ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکا تھا۔ اس کا انجن بند تھا اور وہ ایک بہت بڑے دائرے میں اس جگہ کے گرد آہستگی سے گھوم رہا تھا جس میں بوٹ اور اس کے مسافروں کی باقیات تیر رہی تھیں۔ کوسٹ گارڈ کے جہاز کا کیپٹن غالباً محتاط تھا کہ وہ کسی شعلے کے قریب نہ آئے، مبادا جہاز کا کوئی حصہ آگ نہ پکڑ لے۔ تاہم جہاز کی سرچ لائٹس اب اسی حصے پر مرکوز کر دی گئی تھیں اور کچھ شعلوں کی روشنی بھی تھی۔ ہر چیز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہمارا ٹرالر کا انجن بھی بند ہو چکا تھا۔ اس تیز روشنی میں ایک عجیب ہی نظارہ دیکھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ رہا۔ مجھے یہی لگا کہ کوئی لاشعوری سی خواہش شراب کا لبادہ اوڑھ کر میری تھکی تھکی سی نظروں سے مذاق کر رہی تھی۔ میں نے آنکھیں مل کر دیکھا۔ مجھے یقین کرنا پڑا کہ وہ میری نظر کا دھوکہ نہیں تھا۔ ٹوٹا پھوٹا ایک خاصا بڑا تختہ پانی کی لہروں پر دھیرے دھیرے ہلکورے لیتا ادھر ادھر چکرا رہا تھا۔ اس پر گول سی کوئی چیز رکھی تھی۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تختہ گھوم گیا۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ وہ گول سی چیز کیا تھی۔ وہ مسٹر ڈی کا کٹا ہوا سر تھا، وہی مسٹر ڈی جنہوں نے میرے اعضاء ایک ایک کر کے کاٹنے اور سمندر میں پھینکنے کا حکم دیا تھا۔ پھر جب بگدڑ پڑی تھی تو انہوں نے چاپر سے صرف میری گردن قلم کرانے پر اکتفا کر لیا تھا۔ اس وقت بالکل ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جلاد کے فرائض انجام دینے والے نوجوان نے غلطی سے میرے بجائے ان کا سر قلم کر کے نہایت احتیاط سے تختے پر رکھ کر لہروں کے حوالے کر دیا تھا۔ میں دم بخود سا ہو کر رہ گیا۔ کئی لمحے تک مجھے کسی اور طرف دیکھنے کا خیال ہی نہ آیا۔ آخر کار تختہ لہروں کے دوش پر ایک بار پھر گھوم گیا اور مسٹر ڈی نے گویا میری طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد بھی چند سیکنڈ تک اس کا چہرہ میری نظروں میں گھومتا رہا۔ اس کے چہرے پر خون اور تیل کے کچھ دھبے تھے، بال الجھے ہوئے تھے۔ سب سے عجیب وہ دہشت تھی جو شاید زندگی کے آخری لمحے میں اس کے چہرے پر منجمد ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں اور پھٹی پھٹی سی آنکھوں سے گویا اب وہ بے یقینی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید بعد از مرگ بھی وہ حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ کیا تماشا تھا، کیا الٹ پھیر ہو گیا تھا کہ اس نے تو میری گردن قلم کرنے کا حکم دیا تھا۔ یہ اس کا اپنا سر تان سے جدا ہو کر کہاں تیرتا پھر رہا تھا۔
چند لمحے بعد میں جھرجھری سی لے کر چونکا۔ مجھے احساس ہوا کہ اب تو وہ چہرہ میری طرف نہیں تھا، اب میں صرف مسٹر ڈی کے سر کا پچھلا حصہ دیکھ سکتا تھا، جس میں شاید لوہے کا کوئی ٹکڑا پیوست تھا۔ میں نے اس سے نظر ہٹا لی۔ کوسٹ گارڈ کا جہاز زیادہ بڑا نہیں تھا، اس کے عرصے پر مشین گنیں فٹ تھیں۔ جہاز اور ہمارا ٹریلر ایک دوسرے سے کافی دور رہتے ہوئے نیم دائرے میں ایک دوسرے کی مخالف سمت میں جا رہے تھے، یوں دونوں ایک دوسرے کے پیچھے دائرے میں گھوم سکتے تھے۔ اب انجن سٹارٹ کر لیے گئے تھے تاکہ پانی کا بہاؤ انہیں ادھر ادھر نہ لے جائے۔ میں نے دیکھا جہاز کی ریلنگ کے عقب میں کئی افراد کھڑے تھے، ان میں سے دو ہماری طرف دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ وہ رحیلہ اور نفیس صاحب تھے۔ اب ہمارا ٹریلر پر بھی لائٹس آن ہو چکی تھی۔ رحیلہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی، یعنی اس کا پورا چہرہ اور سر برقع کی سیاہ نقاب اور گہرے رنگ کا گلاسز میں چھپا ہوا تھا۔ اب شاید اسے رات میں بھی ڈارک گلاسز کے ساتھ کوئی مہم انجام دینے میں دشواری پیش نہیں آتی تھی۔ وہ دورے جدید کی کوئی خاتون بحری قزاق معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے بھی تھکے سے انداز میں ہاتھ ہلایا۔ اس نے چیخ کر کچھ کہا جو فاصلے اور انجنوں کی گرگراہٹ کی وجہ سے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ تب نفیس صاحب گویا کچھ اٹھانے کے لیے جھکے۔ جب وہ دوبارہ سیدھے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک میگا فون تھا۔ وہ میگا فون پر بولے، اب یہاں کچھ نہیں رکھا، قاسم بجلی کے گھر کی طرف واپس چلو، وہیں بات کریں گے۔ شفیع شاہ نے اپنے کیپٹن کو اس ہدایت پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ٹریلر مزید تھوڑا سا گھوم کر واپس روانہ ہو گیا۔ کوسٹ گارڈ کا جہاز اب ہمارے پیچھے آ رہا تھا۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد شفیع شاہ بولا، مجھے تو کچھ یوں لگ رہا ہے کہ ریڈ ڈاٹ والا باب بند ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کا بیک وقت مارے جانا اس تنظیم کی شہر کٹ جانے کے مترادف ہے۔ بیشتر لوگ پہلے ہی مارے جا چکے ہیں، ان کے اڈے بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ ریڈ ڈاٹ والا باب بند ہو گیا ہے، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر یقین نہیں ہوں۔ مہلک بیماریوں کا زبردست علاج کرنے کے بعد لگتا تو یہی ہے کہ مکمل علاج ہو گیا ہے، لیکن اس بیماری کے چند جراثیم بھی باقی رہ جائیں تو بیماری کسی وقت بھی عود کر آ سکتی ہے۔ یہی معاملہ اس طرح کی بہت بڑی، بہت طاقتور اور بین الاقوامی سازشی یا دہشت گرد تنظیموں کا ہوتا ہے۔ ان کے تھوڑے سے جراثیم باقی رہ جائیں اور جب تک ان کی اصل جڑ ختم نہ ہو تب تک ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ان سے نجات مل گئی ہے۔ شفیع شاہ پر خیال انداز میں خاموش رہا۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے کہا، بہرحال ہمارے لیے تو یہی بڑا اعزاز ہے کہ ہم نے ان سے ٹکر لی اور اس حد تک ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ سب صرف تم لوگوں کی وجہ سے ممکن ہوا، مجھے تو کچھ کرنا نہیں پڑا۔ یہ بلا شبہ تم لوگوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ہم آپ سے الگ تو نہیں ہیں سر، شفیع شاہ فوراً بولا۔ ہم نے جو کچھ کیا یہ صرف آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا، اور پھر اس سلسلے میں سب سے زیادہ مصائب اور نقصانات بھی آپ ہی نے اٹھائے۔ اگر آپ ثابت قدم نہ رہتے اور آپ کی وجہ سے ہمیں اتنے وسائل اور تربیت وغیرہ حاصل نہ ہوتی تو ہم بھلا کیا کر سکتے تھے؟ مجھے خوشی یہ ہے کہ میرے گرد تم جیسے لوگوں کا حلقہ بن گیا ہے۔ ریڈ ڈاٹ در حقیقت تمام ترقی یافتہ ملکوں کا پروردہ فتنہ ہے۔ سپر پاورز ہمارے خلاف جو دوسری سازشیں، بدماشیاں، دھونس، دھاندلی اور اقتصادی جکڑ بندیاں کرتی رہتی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ انہوں نے ہم جیسی قوموں کو تباہ کرنے کا الگ ایک خفیہ جال بچھایا تھا جس سے بظاہر وہ تمام ممالک لا تعلق نظر آتے رہیں گے، مگر درپردہ ریڈ ڈاٹ کو ان کی ہر طرح کی مدد حاصل رہے گی۔ انہوں نے شاید سوچا بھی نہیں تھا کہ اس پسماندہ قوم میں ہم جیسے چند سر پھرے ان کے لیے درد سر بن جائیں گے۔ ریڈ ڈاٹ صرف ہمارے ہاں ہی سرگرم نہیں تھی، انہوں نے اور بھی کئی ملکوں میں جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں اور ان سب جگہوں پر حالات بہت ابتر ہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے ہم لوگ قاسم بجلی کے مکان کے قریب جا پہنچے۔
اس کا مکان ساحل سے زیادہ دور نہیں تھا، لیکن بوٹ ہاؤس اس نے نہ جانے کس مصلحت کے تحت مکان کے قریب نہیں بنوایا تھا، حالانکہ اس طرف بھی کنارے کی طرف سمندر کا ایک حصہ کسی کھاڑی کی طرح گہرا تھا جہاں ہمارا ٹرالر بھی کنارے تک جا سکتا تھا، جبکہ زیادہ تر موٹر بوٹس تو ٹرالر سے بھی چھوٹی اور ہلکی ہوتی تھیں۔ ان کے لیے تو یہاں بھی آسانی سے بوٹ ہاؤس بن سکتا تھا۔ کوسٹ گارڈ کا جہاز البتہ کنارے تک نہیں آ سکا، اسے کچھ اور گہرے پانی میں ہی لنگر انداز ہونا پڑا۔ اس وقت سپیدہ شہر نمودار ہو رہا تھا۔ رحیلہ نفیس صاحب اور کوسٹ گارڈ کے 10 جوان 3 چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کنارے تک آئے۔ وہ سب کے سب مسلح تھے اور کمانڈو معلوم ہو رہے تھے۔